اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بے کس فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا۔ کیا اب اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی ہوگی؟ اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ سٹی میں دھاوا کیوں بول دیا؟ کیا اسرائیل فلسطینیوں کو پیدا ہونے سے بھی روک رہا ہے؟ اسرائیل نے خلا میں نیا جاسوسی سیارہ کیوں بھیجا؟ کیا اسرائیل جاسوسی سیاروں کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے چپے چپے کی نگرانی کرتا ہے؟ اسرائیل ایک ہی وقت میں 7 محاذوں پر جنگ کیسے لڑ رہا ہے؟ مسلمان ممالک سوائے اسرائیل کی مذمت کے اور کچھ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ لیجئے جناب، اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2023 میں حماس کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل بین الاقوامی قانون کے تحت کسی معاملے کو نسل کشی قرار دیے جانے کے لیے درکار 5 اقدامات میں سے 4 کا مرتکب ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری شدہ تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے نسل کشی کے اس عالمی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے جو 1948 میں منظور کیا گیا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نسل کشی کا لفظ اور وہ کنونشن جس نے اسے جرم کے طور پر بیان کیا تھا، ابتدائی طور پر نازی جرمنی کے تحت 6 کروڑ یہودیوں کی نسل کشی سے متعلق تھا، لیکن اس بار اس کنونشن کا اطلاق یہودیوں پر ہی کیا جا چکا ہے، یعنی قوم یہود جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے ہاتھوں جس بے انتہا ظلم و تشدد کا نشانہ بنی تھی، ویسے ہی وہ آج مسلمانوں کو جبر و ستم کا ہدف بنا رہی ہے۔ یعنی 1 صدی پہلے کا مظلوم آج خود بدترین ظالم بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق نسل کشی کا مقصد ایک قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر تباہ کرنا ہے جو تازہ معاملے میں غزہ کے فلسطینی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملہ، حماس کے حملوں میں 1200 صہیونیوں کی ہلاکت اور 251 اسرائیلیوں کے اغوا کے بعد کیا تھا۔ اغوا شدہ صہیونیوں میں سے بیشتر کو قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں واپس لوٹا دیا گیا تھا، لیکن آخری موصولہ معلومات کے مطابق حماس کے پاس کل 48 صہیونی یرغمالی اب بھی موجود تھے، جن میں سے صرف 20 زندہ بچے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں اور کارروائیوں میں 65,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ غزہ کی زیادہ تر آبادی بارہا نقل مکانی پر مجبور ہوئی ہے، جبکہ اس علاقے میں 90% مکانات یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ اس صورتحال میں غزہ میں صحت عامہ، پانی اور صفائی کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے۔ الزامات کی ایک طویل فہرست میں اسرائیل کی جانب سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے، جن کی حفاظت کرنا اس کی قانونی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ غیر انسانی حالات کا نفاذ بھی ہے جو فلسطینیوں کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں اور جن میں خوراک، پانی اور ادویات سے محرومی شامل ہے۔ خوراک کی ہنگامی صورتحال کا جائزہ لینے والے بین الاقوامی ادارے IPC کے مطابق یہ اس ناکہ بندی کا حوالہ ہے جس نے غزہ میں قحط کے ساتھ بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ میں اس وقت غزہ شہر میں جبری نقل مکانی کی تفصیل بھی دی گئی ہے، جب اسرائیلی فوج نے وہاں موجود تمام شہریوں کو جنوب کی طرف جانے کا حکم دیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے کم 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت میں تیزی آ رہی ہے اور فضائی حملوں میں بہت سی عمارتوں کو تباہ کیا گیا ہے، جن میں وہ بلند و بالا عمارات بھی شامل ہیں جو غزہ شہر کی علامت ہیں اور جنہیں اسرائیلی فوج حماس کے دہشت گرد ٹاورز قرار دیتی آئی ہے۔ اسرائیل نے اپنے جدید ترین ٹینکوں کے ذریعے غزہ سٹی پر دھاوا بول دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے فرٹیلیٹی کلینک پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 4000 جنین اور نطفوں کے 1000 نمونے اور غیر زرخیز انڈے تباہ ہو گئے تھے۔ فوجی کارروائی کے نتائج کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں نسل کشی پر اکسانے کے لیے 3 اسرائیلی عہدیداروں کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں اس وقت کے وزیر دفاع
یواو گیلنٹ ہیں، جنہوں نے 9 اکتوبر 2023 کو کہا تھا کہ اسرائیل انسانی جانوروں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرح گیلنٹ کے خلاف بھی پہلے ہی بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے جنگی جرائم کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے غزہ کی جنگ کا موازنہ عمالقہ کے نام سے جو اسرائیلیوں کے دشمن تھے تاریخی، ان کے ساتھ ہونے والی لڑائی کی کہانی سے کیا ہے، اور یوں انہوں نے اشتعال پھیلایا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بائبل میں خدا یہودیوں سے کہتا ہے کہ وہ تمام عمالیقی مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے مال اور ان کے جانوروں کو بھی ختم کر ڈالیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ میں جنگی مجرم قرار دیے گئے تیسرے اسرائیلی عہدیدار صدر اسحاق ہرزوگ ہیں، جنہوں نے جنگ کے پہلے ہفتے میں غزہ کے فلسطینیوں کی حماس کے خلاف نہ اٹھنے پر مذمت کی تھی۔ انہوں نے 13 اکتوبر 2023 کو کہا تھا کہ یہ ایک پوری قوم ہے جو اپنے کیے کی ذمہ دار ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے قائم کردہ تحقیقاتی کمیشن نے مرتب کی ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ نے اس کونسل کا بائیکاٹ کیا ہے، اور دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ وہ ان کے خلاف تعصب رکھتی ہے۔ یعنی صورتحال کچھ یوں ہے کہ ساری خدائی ایک طرف اور دلہن کا بھائی ایک طرف، ساری دنیا اسرائیل پر تھو تھو کر رہی ہے، اور امریکہ اپنے سالے اسرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے نتائج اسرائیل کے طرز عمل کے خلاف تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی بین الاقوامی مذمت میں مزید اضافہ کریں گے، جو اسرائیل کے روایتی مغربی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ ان خلیجی عرب بادشاہتوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے جو ابراہم معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائی تھیں۔ جبکہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نیو یارک میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک ایک آزاد فلسطینی ریاست کی خود مختاری کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ اقدام کسی علامتی قدم سے کہیں زیادہ ہوگا، اور اس اقدام سے اس تنازع کے مستقبل کے بارے میں بحث کا رخ تبدیل ہو جائے گا، جو 1 صدی سے زیادہ عرصہ قبل اس وقت شروع ہوئی تھی جب یورپ میں آباد صہیونی یہودی فلسطین منتقل ہونا شروع ہوئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس قدم کو یہود مخالف اور حماس کی دہشت گردی کا انعام قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دریائے اردن اور بحیرہ روم کے درمیان زمین کے کسی بھی حصے میں فلسطینیوں کو کبھی بھی آزادی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ایک فلسطینی ریاست اسرائیلیوں کو خطرے میں ڈال دے گی۔ اسرائیلی مذہبی قوم پرستوں کا خیال ہے کہ یہ زمین خدا کی طرف سے صرف اور صرف یہودیوں کو عطا کی گئی تھی، اور کسی دوسری قومیت کو، نسل کو، برادری کو، کنبے کو یہاں آباد ہونے اور یہاں ملکیت رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کرنے کی ہمت کسی مسلمان ملک کو ہرگز نہیں ہوئی، بلکہ یہ جنوبی افریقہ تھا جس کی جانب سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں کئی سال لگیں گے، کیونکہ اقوام متحدہ اپنے اصولوں اور فیصلوں پر عمل کرانے کے لیے قوت نافذہ بالکل نہیں رکھتی۔ البتہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے اتنا ضرور ہوگا کہ دنیا کی رائے اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں مزید منقسم ہو جائے گی۔ دوحہ میں عرب اور اسلامی ممالک کے اجلاس کے دوران سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بنجمن نیتن یاہو نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہر ملک کو اپنی سرحدوں سے باہر بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ادھر اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک نیا جاسوسی کرنے والا سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیج دیا ہے، جو مشرق وسطیٰ میں اس کی نگرانی کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھا دے گا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق دن ہو یا رات، یہ سیٹلائٹ 50 سینٹی میٹر تک چھوٹی اشیاء کی بھی تصاویر بنا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کا کہنا ہے کہ ہورائزن 19 نامی یہ سیٹلائٹ کی لانچنگ دشمنوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر صورتحال میں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کارٹس نے اس سیٹلائٹ کی لانچ کو اعلیٰ ترین سطح کی کامیابی قرار دیا ہے،
جسے اب تک محض چند ہی ممالک حاصل کر پائے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق یہ سیٹلائٹ شاویت لانچ پیڈ سے خلا میں بھیجا گیا اور کامیابی سے زمین کے مدار میں داخل ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہورائزن 19 جاسوس سیٹلائٹ کی لانچ کے وقت تل ابیب اور وسطی اسرائیل کے کچھ رہائشیوں نے آسمان میں روشن شے دیکھ کر ابتدائی طور پر یہ سمجھا کہ شاید کوئی میزائل مار گرایا گیا ہے۔ ہورائزن 19 کی لانچ اسرائیلی وزارت دفاع اور اسرائیل کی ایروسپیس انڈسٹریز کمپنی کے تعاون سے کی گئی۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ ڈینیل گولڈ کے مطابق ایران پر حملوں کی رہنمائی کے لیے 12,000 سے زائد سیٹلائٹ تصاویر استعمال کی گئی، جبکہ اسرائیلی وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل امیر بارام نے کہا کہ ہورائزن 19 مشرق وسطیٰ کے تمام مقامات کی مستقل اور بیک وقت نگرانی کے ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے سن 1988 میں یعنی کوئی 37 برس قبل اپنا پہلا سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیجا تھا۔ اس کا نام تھا سیٹلائٹ ہورائزن، اور سیٹلائٹ ہورائزن جب بھیجا تھا اسرائیل نے تو خلا میں قدم رکھنے والی طاقتور اقوام کی صف میں اسرائیل نے اسی وقت جگہ بنا لی تھی، اور اس وقت خلا میں اسرائیل کے متعدد جاسوس سیارے موجود ہیں جو زمین کے گرد مدار بناتے ہیں اور سطح زمین پر موجود ہر شے کی مکمل نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا ایک بیان انتہائی قابل غور ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک 7 محاذوں پر بیک وقت جنگ میں مصروف ہے۔ ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے علاوہ غزہ میں جنگ کے آغاز سے لے کر 23 ماہ کے دوران اسرائیلی افواج نے لبنان، شام، یمن اور عراق میں بھی متعدد اہداف پر حملے کیے ہیں، اور اسرائیل کے اہداف میں تازہ اضافہ قطر ہے۔ ناظرین، اسرائیل امریکہ کی مکمل معاونت کے ساتھ جنگ کو مشرق وسطیٰ میں پھیلائے چلا جا رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ ہو یا یورپین ممالک، یہ سب بھی ظالم صہیونیوں کی ہلکی پھلکی مذمت کے سوا کچھ اور نہیں کر پا رہے۔ تو ایسے میں قتل اطفال میں فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ جانے والے، یعنی بچوں کے قتل کے معاملے میں فرعون سب سے مشہور تھا، اور اس معاملے میں فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ جانے والے بنجامن نیتن یاہو کی باڈی لینگویج صاف بتاتی ہے کہ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور یہ لڑائی اب وقت کے ساتھ ساتھ شدت میں بڑھتی بھی جائے گی اور علاقوں میں پھیلتی بھی چلی جائے گی۔ بنجامن نیتن یاہو کا یہ بیان کہ ہر ملک کو بیرون ملک بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، تو اس اصول کے تحت مسلمان ممالک کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے دفاع کے لیے، قطر کے دفاع کے لیے، شام کے دفاع کے لیے، یمن کے دفاع کے لیے، ایران کے دفاع کے لیے، لبنان کے دفاع کے لیے، عراق کے دفاع کے لیے اور ساری ملت اسلامیہ کے دفاع کے لیے مشترکہ پالیسی اختیار کریں، اور اسرائیل کو اسی کے سکے میں جواب دے، اسی کے اصول کی تشریح پر عمل درآمد کریں اور بسم اللہ پڑھیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مسلم ممالک کے حکمرانوں میں غیرت کا، حمیت کا کوئی مادہ موجود بھی ہے کہ نہیں؟ کیا مسلمان حکمران اپنی مدہوشی کو ختم کر پائیں گے؟ کیا مسلمان افواج آپس میں لڑ بھیڑ کر ختم ہونے کے لیے ہیں، یا طاغوت سے ان کا حتمی مارکا آسمانوں میں طے پا چکا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں صہیونی ظلم و ستم کو ختم ہوتا ہوا دیکھ پائیں گے؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔